अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आई प्लस एकेडमी के तमाम तलबा और तालिबात को खुश आमदीद। हम लोग चमने इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सबक कुछ और रोज़े पढ़ा था, जिसके 3 सवालों के जवाबात आपको लिखाए जा चुके हैं। इस सबक के 2 सवालों का जवाब लिखना अभी बाकी है, इसलिए हम लोग आज के सबक का आगाज़ सवाल नंबर 4 के जवाब से करेंगे। लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि आप सब अपनी अपनी कापियाँ और कलम निकाल लें और बोर्ड पर लिखे जाने वाले सवालों के जवाबात अपनी अपनी कापियों पर नोट करें। ध्यान रहे कि सफाई और सुथराई का पूरा लिहाज रखें, ताकि बाद में आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आइए, मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, आप भी तैयार हो जाएं और मैं एक एक करके सवालों का जवाब लिख रहा हूँ, आप भी उन्हें नोट करें। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4, यौमे अरफात क्या है? यौमे अरफात क्या है? और अरफा के दिन का रोज़ा और अरफा के दिन का रोज़ा का सवाब क्या है? बच्चों, अभी मुझे नज़र आया है तीसरे सवाल के जवाब के आखिर में एक लफ्ज़ छूट गया है। आपकी तवज्जो चाहूँगा। यहाँ पर है कि 1 या 2 दिन पहले, तो लफ्ज़ 2 छूट गया है, मैं उसे लिख रहा हूँ। आप भी अपनी अपनी कापियों पर उसे नोट कर लें। 1 या 2 दिन पहले। शाबान का रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जी, अब ठीक हो गया। तो सवाल नंबर 4 मैंने यहाँ लिखा, जवाब है, जवाब नंबर 4, माहे ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख को हाजी लोग अरफात के मैदान में जमा होकर हज का एक अहम रुक्न अदा करते हैं, जिसे
وقوف عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی دن کو یوم عرفات یا یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص عرفات کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے پچھلے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 5، ہر ماہ کی کون کون سی تاریخوں میں ہر ماہ کی کون کون سی تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے؟ جواب نمبر 5، ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس سبق کے تعلق سے صاحب کتاب نے ایک ہدایت دی ہے کہ یہ جو سبق ہے کچھ اور روزے، اسے آپ اپنی کاپی پر خوش خط نقل کرو۔ الحمدللہ سبق کچھ اور روزے کے تمام سوالوں کے جوابات لکھائے جا چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے، اس لیے ہم اگلا سبق پڑھیں گے جو نظم ہے اور اس کا عنوان ہے نیک بچوں کی التجا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ سبھی لوگ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں اور
یہ سبق کھول لیں جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ سبق نظم ہے اور ایک دعائیہ نظم ہے، میں پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ چونکہ نظمیں ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، میں تو زیادہ مترنم نہیں ہوں، لیکن بہرحال کوشش کی جا رہی ہے، آپ بھی ساتھ میں پڑھیں۔ اے رب اے رحمان ہمارے، اے رب اے رحمان ہمارے، قلبی اطمینان ہمارے، دل کے مالک جان کے مالک، دل کے مالک جان کے مالک، اے میرے ایمان کے مالک، خلد اور نار آکاش اور دھرتی، خلد اور نار آکاش اور دھرتی، ہر شے ہے تیرا دم بھرتی، رات ہو دن ہو شام سویرا، رات ہو دن ہو شام سویرا، جلوہ ہے ہر رنگ میں تیرا، دن پر رات کو لانے والے، دن پر رات کو لانے والے، رات پہ دن چمکانے والے، جنگل آبادی ویرانہ، جنگل آبادی ویرانہ، گاتے ہیں وحدت کا ترانہ، سورج چاند بنانے والے، سورج چاند بنانے والے، اے تارے چمکانے والے، ہم بچ کر جس جانب بھاگے، ہم بچ کر جس جانب بھاگے، تو موجود تھا آگے آگے، کھو کر غفلت آج کی کل کی، کھو کر غفلت آج کی کل کی، دے ہم کو توفیق عمل کی، بدعت سے بیزار رہیں ہم، بدعت سے بیزار رہیں ہم، سنت کے دلدار رہیں ہم، رسموں سے بیزار بنا کر، رسموں سے بیزار بنا کر، شرک سے یا اللہ بچا کر، نور آنکھوں کو
دل کو ضیا دے، نور آنکھوں کو دل کو ضیا دے، مست مے توحید پلا دے۔ ہم کو یوں تاراج نہ کرنا، ہم کو یوں تاراج نہ کرنا، غیروں کا محتاج نہ کرنا۔ سب سے بچا کر اپنا کر لے، سب سے بچا کر اپنا کر لے، دامان رحمت میں بھر لے۔ بیماری ناداری کھو کر، بیماری ناداری کھو کر، دریائے رحمت میں ڈبو کر۔ ہم کو کنارے پر پہنچا دے، ہم کو کنارے پر پہنچا دے، ڈوبی نیا پار لگا دے۔ افکار عالم سے بچا کر، افکار عالم سے بچا کر، دین بھی دے دنیا بھی عطا کر۔ دنیا میں رکھنا با ایمان، دنیا میں رکھنا با ایمان، عقبہ دے فردوس بداماں۔ اے یکتا یکتائی والے، اے یکتا یکتائی والے، اے اللہ خدائی والے۔ تیز ہو جب خورشید قیامت، تیز ہو جب خورشید قیامت، سر پر ہو دامان رحمت۔ لطف و کرم ہر بار ہو تیرا، لطف و کرم ہر بار ہو تیرا، جنت میں دیدار ہو تیرا، جنت میں دیدار ہو تیرا۔ محشر میں قربان محمد، محشر میں قربان محمد، پی کر کوثر باشد و مد۔ سب سے بالا دست رہیں ہم، سب سے بالا دست رہیں ہم، سب سے بالا دست رہیں ہم، جنت میں بھی مست رہیں ہم، جنت میں بھی مست رہیں ہم۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ نظم سنی، مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ میں پڑھا بھی ہوگا۔ اب حسب روایت میں ان لفظوں کے معانی آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔
جو فاضل مرتب نے یہاں پر تحریر کیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے قلبی اطمینان، اس کا معنی ہے جس کے نام سے دل کو سکون حاصل ہو۔ خلد، خلد کے معنی جنت۔ نار، نار معنی دوزخ۔ آکاش، آکاش کا معنی ہے آسمان۔ دھرتی، دھرتی معنی زمین۔ تاراج نہ کرنا مطلب ہے برباد نہ کرنا۔ افکار عالم، افکار یہ فکر کی جمع ہے، اس کے معنی سوچ کے ہوتے ہیں، مطلب ہے دنیا جہان کے فکر و غم۔ عقبہ دے فردوس بداماں، یعنی ہم کو ایسی آخرت نصیب کر جس میں جنت الفردوس حاصل ہو جائے۔ خورشید قیامت، خورشید کے معنی سورج، اور قیامت وہ دن جس دن ساری دنیا کے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے عملوں کا حساب و کتاب دیں گے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن کا سورج جو سوا نیزے پر ہوگا، پی کر کوثر با شد و مد، یعنی حوض کوثر کا پانی خوب سیرابی کے ساتھ پی کر بالا دست رہنا، یعنی سب سے اونچا رہنا۔ التجا، التجا کے معنی دعا، اس کے معنی التماس اور گزارش کے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مصنف نے یہاں سبق نیک بچوں کی التجا کے متعلق جن لفظوں کے معانی لکھے تھے وہ آپ کو پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں۔ میں ایک چیز بتا دوں کہ شاعری جو ہوتی ہے، جو نظم ہوتی ہے، وہ نثر کے مقابلے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، البتہ اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے یہاں پر کئی ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جن کے معنی آپ کو بورڈ پر لکھائے جائیں گے۔ میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں، آپ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں اور بورڈ پر لکھے جانے والے لفظوں اور ان کے معانی کو صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں۔ سبق کا نام ہے نیک بچوں کی التجا۔ الفاظ، معانی۔ رب، رب کے معنی پالنے والا، پروردگار۔ دوسرا لفظ ہے شے، شے کے معنی چیز۔ ویرانہ، ویرانہ کے معنی غیر آباد جگہ۔
غیر آباد جگہ جنگل بیابان بدعت دین میں نئی نکالی گئی چیز بیزار بیزار کے معنی متنفر ناراض خفا دلدار دلدار کے معنی فریفتہ ہونے والا عاشق ضیا ضیا کے معنی روشنی ناداری ناداری کے معنی غریبی محتاجی نیا نیا کے معنی نیا نیا معنی ناؤ کشتی فردوس فردوس معنی جنت باشد و مد شان و شوکت کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ عزیز طلبہ اور طالبات، اس سبق میں جو مشکل الفاظ تھے میں نے ان کے معنی بورڈ پر لکھ دیے ہیں، آپ نے بھی اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کر لیا ہوگا۔ آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ ان لفظوں کے معنی آپ اچھی طرح سے یاد کریں۔ ہمارے آج کے سبق کا وقت ختم ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس سبق سے متعلق سوالوں کے جوابات ہم اگلے سبق میں معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔